اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تخرجوہم من حیث اخرجوکم والفتنة اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلی دفعہ ہم جہاد کے بارے میں آیات پڑھ رہے تھے اور اس سلسلے میں ہم نے پہلی 2 آیات کا مطالعہ کیا تھا۔ سوری میں اس کو دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، میرے خیال میں آواز میوٹڈ تھی، میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین واقتلوہم حیث ثقفتموہم واخرجوہم من حیث اخرجوکم والفتنة اشد من القتل ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوکم فیہ فإن قاتلوکم فاقتلوہم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہم پچھلے ہفتے پڑھ رہے تھے کہ سورۃ البقرہ کا جو آخری نصف ہے اس کے اندر مختلف احکامات بیان کیے جا رہے ہیں، اور پچھلے 3 رکوعات سے ہم مختلف احکامات پڑھ رہے تھے، اور اس کے سلسلے میں یہ جو موجودہ آیات ہم پڑھ رہے تھے، آیت نمبر 190 191 192 193، یہ جو آیات ہیں یہ جہاد کے بارے میں ہیں، جس کے اندر جہاد کا ایک خاص حکم بیان کیا گیا ہے۔ اور پچھلی دفعہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ جو جہاد کی موجودہ آیات ہے، میں بریفلی ایکسپلین کر دوں، اگر پچھلی دفعہ کوئی بندہ نہیں تھا تو اس کو یہ بالکل بے ربط نہ لگے، کہ ہم نے پڑھا تھا کہ ان آیات کا ایک خاص شان نزول تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سن 6 ہجری کے اندر، آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لے گئے عمرہ کے لیے، لڑائی کی کوئی نیت نہیں تھی، تو مشرکین مکہ نے روک دیا عمرہ کرنے سے، اور صلح حدیبیہ وہاں ہوا، جسے حدیبیہ پیکٹ بھی کہتے ہیں، اور جس کے اندر فیصلہ کیا گیا، یعنی پیکٹ کی ایک شرط یہ تھی کہ مسلمان جو ہیں وہ اس سال عمرہ نہیں کریں گے بلکہ اگلے سال عمرہ کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اگلے سال عمرہ کے لیے تشریف لے جانے لگے تو اب صحابہ کرام کے ذہن کے اندر یہ اشکال موجود تھا کہ مشرکین مکہ کی اگر ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں اور انہوں نے عمرہ کے دوران لڑائی چھیڑ دی تو وہاں خانہ کعبہ ہوگا، اس کے علاوہ وہاں جو ہے وہ حرمت کے جو اس زمانے کے اندر 4 مہینے تھے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یعنی اشہر الحرم کہتے تھے۔ حرمت کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ذوالقعدہ یہ تھا، ذوالقعدہ کا مہینہ ہوگا، ہم حالت احرام کے اندر ہوں گے، یہ ساری حرمات ہیں نا، حرمتیں ہیں۔ اگر ان حرمتوں کا مشرکین مکہ نے لحاظ نہ کیا اور ہم پہ حملہ کر دیا تو ہم کیا کریں گے؟ کیونکہ حرمت کے مہینے میں لڑنا مرنا ہے، حالت احرام میں لڑنا منع ہے، اور مکہ شریف کے اندر بیت الحرام کے اندر لڑنا منع ہے، یہ ساری حرمات ہیں۔ اس کے جواب میں پھر یہ آیات نازل ہوئی تھی موجودہ، جو میں نے پچھلی دفعہ شروع کی تھی۔ میں پچھلی آیات کا صرف ترجمہ کر دیتا ہوں جو پچھلی دفعہ پڑھی تھی، تو اس کے جواب میں بتایا گیا کہ وقاتلوا فی سبیل اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر تم بھی لڑائی کرو، قتال کرو، الذین، ان لوگوں سے،
یقاتلونکم جو تم سے لڑتے ہیں، یعنی اگر حالت احرام کے اندر بھی تم ہو، حرم کے اندر بھی تم ہو، اگر کوئی تم پہ پہلے حملہ کرتا ہے تو سیلف ڈیفenس کے اندر تم اس کے اوپر حملہ کر سکتے ہو. ولا تعتدوا، لیکن حد سے نہ گزرو. یہ لڑائی کی ایک بات بتا دی کہ کسی ایسے بندے سے تم نہیں لڑ سکتے جو تمہارے اوپر حملہ نہ کرے. تو مسلمانوں کو بتا دیا گیا تم عمرہ کرنے جا رہے ہو، لیکن اگر دوران عمرہ تم پہ کوئی حملہ کر دے، یعنی مشرکین مکہ اگر وعدے کا پاس نہ کریں، لڑائی چھیڑ دیں، تو لڑائی کے جواب میں تم بھی لڑائی کر سکتے ہو. یعنی اس سے میں نے پچھلے بتایا تھا کہ سیلف ڈیفenس کے اندر اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوسرے کے اوپر حملہ کرنا، وہ حملہ کرنے لگے تو پوری دنیا اس کو مانتی ہے، اور اسی چیز کو یہاں بیان کیا گیا تھا. قرآن نے بہت پہلے یہ بتا دیا تھا کہ سیلف ڈیفenس کے اندر آپ اپنے بچاؤ کے لیے حملہ کر سکتے ہیں، دوسرے کے حملے سے بچاؤ کے لیے. ولا تعتدوا، لیکن اس کے اندر حد سے نہیں گزر سکتے کہ آپ ان لوگوں سے لڑیں جو آپ سے نہیں لڑ رہے، یا کسی بچے کے اوپر حملہ کرنے، عورت کے اوپر حملہ کریں، بوڑھے کے اوپر حملہ کریں، املاک کو تباہ کریں. یہ سارے کام آپ نہیں کر سکتے. ان اللہ لا یحب المعتدین، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالی حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور یہ بھی فرما ہماری لڑائی چھڑ جائے نا ان سے اگر دوران عمرہ، تو اب تم حرم کے اندر تمہیں جہاں بھی مل جائیں ممانعت نہیں ہے. جب لڑائی چھڑ گئی تو تم ہم کو حرم کے اندر کہیں بھی پائے جائیں تم ان کو قتل کر سکتے ہو. کہ وقتلوہم حیث ثقفتموہم، تم ان کو قتل کرو جہاں بھی تم ان کو پاؤ. وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور جس جگہ سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، یعنی جن انہوں نے تمہیں مکہ سے نکالا تھا نا، ہجرت پہ مجبور کیا تھا، تو تم بھی انہیں مکہ سے نکال سکتے ہو اگر لڑائی چھڑ جائے تو. اور وجہ اس کی کیا ہے؟ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، جو فتنہ ہے وہ قتل سے زیادہ شدید. اشد شدید ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے، سویئر ہونا، اور اشد ہوتا ہے اس کی جو دوسری ڈگری ہے، کمپیریٹیو ڈگری یا سپرلیٹیو ڈگری، وہ اشد ہے. اشد ہوتا ہے شدید تر ہے یا شدید ترین ہے. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ تو قتل سے بھی زیادہ شدید ہے. اس لیے فتنہ کس کو کہا گیا؟ جو انہوں نے مسلمانوں کو مکہ سے نکالا تھا، دین اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، شرک پہ جمے رہتے. میں نے اسی کی پچھلے بڑی تفصیل بیان کی تھی کہ یہاں الفتنہ نہیں ہے، الفتنہ ہے. یہاں فتنہ سے مراد وہ ہے جو وہ سارا طرز عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقابلے میں مشرکین مکہ نے اختیار کیا تھا. یعنی دین حق کو حق سمجھتے تھے ان کے سارے بڑے، ابو جہل، ولید بن مغیرہ وغیرہ. رسول ان کے اوپر انہوں نے ظلم و ستم شروع کیا، اور اسی کی وجہ سے کیا ہوا کہ آخر کے اندر کیا ہوگا آپ دیکھ لیں. مسلمانوں کو ایک تو ظلم ہوا ان لوگوں پہ، آپ مکی ظلم کی داستانیں اگر آپ پڑھیں تو آپ ہل کے رہ جائیں گے جو مشرکین مکہ نے تھا. اور گھر بار سے جن لوگوں کو نکالا تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور اس کے بعد یہ جتنی بھی جنگیں ہوئی، یا غزوہ بدر کہہ لیں، غزوہ احد کر لیں، غزوہ خندق کہہ لیں، یا باقی جتنی بھی جنگیں لیں، یہ مشرکین مکہ کی ہٹ درمی کی وجہ سے تھی. حالانکہ یہ یاد رکھیے کہ ابو جال وغیرہ کو اچھی طرح پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین دین حق ہے، اور دین حق کبھی دب نہیں. جب انہیں یہ پتا تھا کہ یہ اللہ کا لایا ہوا دین ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے، اور قرآن کو بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ذہنی طور پہ وہ سمجھتے تھے، لیکن صرف ایمان نہیں لاتے تھے کہ یہ جو سرداری ہمارے پاس ہے کہیں یہ چھن نہ جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور قریش کے پاس نہ چلی جائے. اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے انہوں نے سب کچھ کیا، اپنی سرداری بچانے کے لیے یہ کیا، لالچ کے لیے یہ کیا. اگر وہ یہ نہ کرتے تو نہ یہ ساری جنگیں ہوتی، نہ فتنہ ہوتا، نہ فساد ہونا. اللہ تعالیٰ کے حکم کے اندر تو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ٹھہرائی ہوئی تقدیر کے اندر اسلام نے غالب ہونا تھا. یا اسلام سے جو ہے وہ مخالفت کریں اور لڑائیاں کریں، اور آخر کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے ولید بن مغیرہ، ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ وغیرہ، یہ سارے جتنے لوگ تھے اہل کے اندر یہ پوری طرح یہ قتل کر دیے گئے. اور باقی بھی اس کی آپ جنگوں کی تفصیل جانتے ہیں. اس لیے یہاں فرمایا گیا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ،
کہ تم تو اپنے سیلف ڈیفنس کے اندر کسی کے اوپر تلوار چلاؤ گے نا عمرے کے دوران اگر انہوں نے حملہ کیا تو، لیکن جو کچھ فتنہ یہ برپا پہلے کر چکے ہیں وہ تو قتل سے بھی زیادہ شدید ہے. وہ اس قتل کے مقابلے میں یا قتال کے مقابلے میں جو تم کرو گے وہ اس سے بھی زیادہ شدید. تو یاد بھی رکھیے، آج کل کے زمانے کے اندر بھی یاد رکھیے یہ والفتنہ تو اشد من القتل آج بھی موجود ہے. اگر کوئی بندہ ایسا شر پھیلاتا ہے اور اس شر کی وجہ سے ایسی کنسپائریسیز کرتا ہے، ایسے اقدامات کرتا ہے کہ لوگوں کا نقصان ہوتا ہے، اس کے علاوہ ملکوں کا نقصان ہوتا ہے، قوموں کا نقصان ہوتا ہے، قوموں کی ریسورسز لٹتے ہیں، قوموں کے اوپر ہم قتل، یہ خاص اور پچھلے 25 30 سال 40 سال کے اندر فتنہ پھیلایا گیا اور کس طرح کنسپائریسیز کی گئی، پھر جھوٹ پھیلائے گئے، اور میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. پھر دنیا کے اوپر جنگیں مسلط کی گئیں، ٹھیک ہے، اور مقصد تھا دوسروں کی ریسورسز ہتھیانا یا دوسروں کے اوپر حملہ کرنا یا دوسروں کو جو ہے دوسروں کو ڈومینیٹ کرنا. اس سے دنیا کے اندر کتنی قتل و غارت ہوئی، ان کا بھی نقصان ہوا جن کے اوپر ایگریشن کی گئی تھی. اور خاص طور اگر آپ غور سے دیکھیے تو ان کا نقصان سب سے زیادہ ہو گیا جنہوں نے اس طرح کی ایگریشن کی تھی اور فتنہ پھیلایا تھا. کیونکہ سب سے بڑی جنگ ہوتی ہے سپرمیسی کی. اگر آپ کنسپائریسی ایسی کریں کہ میری سپرمیسی برقرار رہے اور اس کے جواب میں آپ سپرمیسی ہی اپنی کھو دیں تو اس کا مطلب ہے سب سے زیادہ نقصان اس فتنہ سے آپ کا اپنا ہوا ہے. اس لیے فرمایا اشد من القتل، جو فتنہ ہے وہ قتل سے بھی زیادہ شدید تر ہے. آگے فرمایا ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوکم فیہ، کہ مسجد حرام کے اندر ان سے قتال نہ کرنا حتی یقاتلوکم فیہ، جب تک وہ تم سے قتال نہ. اس کا مطلب ہے مسجد حرام کے اندر بتا دیا گیا جب تک وہ تم سے قتال نہ کریں تم پہلے ان پہ اوپر حملہ مت کرو. میں نے بتایا تھا اس لیے کہ اگر کوئی بندہ مسجد حرام کے اندر ہتھیار اٹھا لیتا ہے تو اب بھی شریعت کے اندر یہ گنجائش موجود ہے کہ مسجد حرام کے اندر ہتھیار اٹھانے والے کو، لوگوں کو تنگ کرنے والے کو، اب بھی یہ الاؤ ہے اس آیت کے تحت کہ اس سے یہ ہتھیار واپس لینے کے لیے اس کو جو ہے وہ اس کا یہ فتنہ روکنے کے لیے اس کے خلاف اقدامات کیے جا سکتے ہیں. یاد رکھیے، اس لیے میں نے مثال دی تھی کہ سن 79 اور 86 یا 86 خانہ کعبہ کے اوپر قبضے کی کوشش کی گئی تھی، اور پھر اس کے جواب میں جو کچھ کیا گیا تھا میں نے پچھلی دفعہ تفصیل بتائی تھی، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کہ خانہ کعبہ کے اندر کوئی احتجاج اور کوئی اور کام یاد رکھیے سوائے عبادت کے جائز نہیں ہے. جس طرح آپ کو پتا ہے پچھلے دفعہ بھی آیت پڑھی تھی اور میں نے بتایا تھا کہ الحج اشہر معلومات، کہ حج کے مہینے جو ہیں وہ تو معلوم ہے. فمن فرض فیہن الحج، تو جس کے اوپر حج فرض ہو گیا ان مہینوں کے اندر، فلا رفث، تو وہ بے لباس ہونا نہیں ہے ان مہینوں کے اندر، ولا فسوق، کوئی گناہ نہیں کرنا وہاں، ولا جدال، اور نہ کوئی لڑائی جھگڑا کرنا ہے. اب کسی طرح کا کوئی وہاں کسی قسم کا کوئی آپ کمپین چلانا، کسی قسم کی کوئی احتجاج کرنا، کوئی اور کام کرنا سوائے حج کے مناسک کے، کوئی اور کام وہاں ادا کرنا، یا سوائے حج کے مناسک اور بنیادی انسانی ضروریات کی جو وہاں رہنے کے لیے ہیں، اس کے علاوہ کسی قسم کا احتجاج وغیرہ، کسی قسم کی کوئی وہاں کمپین چلانا، یہ ساری چیزیں وہاں ممنوع ہے. اگر یہ کوئی بندہ ایسی چیزیں کرتا ہے تو وہ انیشیٹ کرتا ہے جھگڑے کو، اور اگر پھر وہ ہتھیار بھی اٹھا لیتا ہے اور حرم کے دروازے بند کر دیتا ہے اور لوگوں کو ڈومینیٹ کر لیتا ہے، تو وہ کوئی بھی ہو، اللہ نہ کرے وہ ہم میں سے بھی کوئی ہو، تو اس کے اوپر پھر ہتھیار اٹھانا اور اس کو ڈومینیٹ کرنا جو ہے وہ شرعن جائز ہے. ٹھیک، تو فرمایا فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، کہ اگر حرم کے اندر وہ تم سے قتال کریں تو تم بھی ان سے قتال کرو. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہ انکار کرنے والوں کی، کفر کرنے والوں کی یہی جزا ہے. غالباً اس سے یہ نقطہ بھی نکل سکتا ہے کہ اگر حرم کے اندر کوئی یہ سارے کام کرتا ہے تو اس کا یہ گناہ جو ہے غالباً کم از کم وہ
عذاب کے اعتبار سے کفر سے کم درجے میں نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو حرم ہے، اس نے فتح مکہ کے اندر دن بھی فرمایا تھا کہ فتح مکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چند گھنٹوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص طور پہ حرم کے اندر قتال جائز کیا گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اعلان فرما دیا تھا کہ یہ آج خاص میرے لیے کیا گیا ہے، اور قیامت تک کے لیے حرم کے اندر قتال کرنا یہ منع ہے۔ اس کا مطلب ہے کوئی ایسا کام کرنا جو کہ جھگڑے کا باعث بنے وہ بھی منع ہے، لیکن اگر کوئی دوسرا انیشیٹ کر دے تو وہی بات فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر کوئی انیشیٹ کر دے تو پھر اس حرم کو، اللہ کے گھر کو، اس کے اندر اس کا امن واپس لانے کے لیے، امن برقرار رکھنے کے لیے جو ہے وہ اس کے خلاف اقدامات کرنا جائز ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر انتہو، اگر یہ لوگ باز آ جائیں، یعنی جو کام یہ کر رہے ہیں، یعنی جو کفر کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، اور یہ سارے جو کام کر رہے ہیں مشرکین مکہ، فَإِنِ انْتَهُوا، اگر یہ اس سے باز آ جائیں، اپنا شرک چھوڑ دیں، کفر چھوڑ دیں، فتنہ پھیلانا چھوڑ دیں، سازش وغیرہ چھوڑ دیں، اسلام قبول کر لیں، فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ آج 10 منٹ تو ہم نے غالباً پچھلی آیت کے اندر لگائے ہیں، 15 منٹ۔ آج کی آیت خاص طور آگے فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ، اور قاتلوہم، اور تم لوگ قتال کرو ان سے، حتیٰ، یہاں تک کہ لا تکون، نہ رہے، فتنہ، وقاتلوہم حتیٰ لا تکون فتنہ کی تعریف میں نے ابھی کر دی تھی، اور یہاں فرمایا گیا ہے کہ ان سے اس وقت تک قتال کرو حتیٰ لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ ٹھیک ہے، وقاتلوہم حتیٰ لا تکون فتنہ، کہ ان سے اس وقت تک قتال، یعنی قتال تمہارا رکنا نہیں چاہیے، قتال تمہارا اس وقت رکنا چاہیے حتیٰ لا تکون فتنہ، جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے۔ ٹھیک، اب فتنہ کا آپ پہلے کہتے کہ ان کے شرک کو، ان کے کفر کو، ایگریشن کرنا دیا گیا کہ مسلمانوں کا قتال مسلمانوں کا اور مسلمانوں کا جہاد جو ہے اس وقت رہے گا حتیٰ لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے۔ یعنی قتال، جہاد وغیرہ کا مقصد یہ ہے کہ فتنہ جو ہے دنیا کے اندر، کہ اللہ کے دین سے لوگوں کو روکنا، تنگ کرنا، اللہ کے دین کے اوپر رہنے والوں کے خلاف ایگریشن کرنا، ان کا نقصان کرنا، اس سے ریلیٹڈ کنسپائریسیز کرنا، چاہے ہمارے اندر سے ہوں چاہے ہمارے باہر سے ہوں، ساری فتنہ ہے۔ تو فرمایا اس وقت تک جہاد کرو جب تک فتنہ ختم نہ ہو جائے، وَيَكُونَ الدِّينُ، اور دین ہو جائے، للہ، اللہ کے لیے، اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ اب اس بات کی تو سمجھ آ گئی، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، کہ اس وقت تک قتال کرو ان سے جب تک فتنہ ختم نہ ہو جائے۔ جب سے ہم یہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں نا، دین کا لفظ آپ پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں، یہ پہلے ہم نے پچھلے تقریباً 1.5 پارے کے اندر نہیں ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دین سے مراد کیا ہے عربی زبان کے اندر؟ یاد رکھیے، عربی زبان کے اندر دین کا جو مفہوم ہوتا ہے نا، ایک وہ یہ ہے کہ اپنی ٹو سبمٹ یور ول ٹو اللہ، کہ اپنی مرضی اللہ تعالیٰ کے تابع کر دینا، جس کو ہم اپنی عام اردو کے اندر عبادت کہتے ہیں، لیکن عربی کے اندر اس کا مفہوم یہ ہے عبادت کا کہ اپنی مرضی ساری کی ساری 24 گھنٹے کی یہ اللہ تعالیٰ کے تابع کر دینا۔ ٹھیک، اور صرف مرضی تابع نہیں کر دینا، بلکہ، اور یہ صرف نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ہے کہ جب آپ جاب کرنے جائیں تو وہاں بھی آپ کے اوپر یہ خوف خدا ہو کہ میں ڈنڈی نہیں ماروں گا، چاہے آپ کا بزنس ہو، چاہے آپ کی نوکری ہو، ٹھیک ہے، چاہے آپ کا کوئی اور لین دین کا معاملہ ہو۔ اس کے علاوہ آپ جتنے بھی معاملات ہیں، آپ کے جتنے بھی قوانین ہیں، ضوابط ہیں، قاعدے ہیں، چاہے وہ آپ کی پولیٹیکل میٹرز ہیں، چاہے آپ کے اکنامک میٹرز ہیں،
چاہے آپ کے سوشل میٹرز ہیں، چاہے آپ کا بزنس ہے، کچھ بھی ہے، وہ تمام کے تمام معاملات جو ہیں وہ ان کو مجموعی طور پہ یہ جو سسٹم آف لائف ہے اس کو جو ہے وہ دین کہا جاتا ہے۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ قرآن کی جب آپ تفسیر کرتے ہیں نا تو اصول تفسیر ہم نے شروع میں پڑھا تھا، قرآن کی تفسیر کے تین طریقے ہیں، تین چار طریقے ہیں۔ ایک ہے جگہ کہ اگر کوئی لفظ مذکور ہے نا قرآن کے اندر مینشنڈ ہے تو اس لفظ کی کسی اور موقع پہ قرآن خود تشریح کرے، اسے کہتے ہیں تفسیر قرآن بالقرآن، قرآن کی قرآن کے ذریعے تفسیر، اور یہ تفسیر کا بہترین طریقہ ہے۔ دوسرا تفسیر کا طریقہ ہے تفسیر قرآن بالحدیث، کہ قرآن کی تفسیر جو ہے وہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث کرے، یہ دوسرا طریقہ ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر جو اگر یہ دونوں نہ ملیں تو قرآن کی تفسیر کی جائے صحابہ کرام کے اقوال سے، تابعین کے اقوال سے، تبع تابعین کے اقوال سے۔ تیسرا پھر طریقہ یہ ہے، اور دیکھی جائے کہ امت نے اس لفظ کی کس طرح تشریح کی۔ تو دین کا لفظ قرآن مجید کے اندر اور جگہ بھی آیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے سورۃ یوسف کے اندر، آپ کو سورۃ یوسف کا ایک واقعہ یاد ہے کہ یوسف علیہ السلام، آپ نے سب نے سنا کہ یوسف علیہ السلام جب مصر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بڑی پوزیشن دی، اور پیچھے جہاں ان کے والدین رہتے تھے وہاں قحط پڑ گیا، تو ان کے بھائی جب آئے ان سے گندم وغیرہ لینے، اپنی چیز اپنا سامان دے کے، تو انہوں نے بھائیوں سے کہا تھا کہ اگلے تمہارا کوئی اور بھائی بھی ہے تو اگلی دفعہ اس بھائی کو بھی لے آنا، اور میں اس کے حصے کا بھی دوں گا اور تمہیں اور بھی دوں گا، اور یہ بھی کہا تھا کہ اگر تم اپنے دوسرے بھائی کو لے کے نہ آئے تو میں نے تمہیں اگلی دفعہ گندم نہیں دینی۔ تو نیکسٹ ٹائم جب وہ آئے تو بن یامین رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ساتھ، علیہ السلام کو وہ ساتھ لے کے آئے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اب یوسف علیہ السلام کو حضرت بن یامین علیہ السلام کو اپنے ساتھ رکھنا تھا، تو آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے جو داؤ کیا تھا، انہوں نے اپنے نوکر کو کہا تھا کہ ان سب کے جو اونٹ ہے اس کے اندر گندم لاد دو، پیک کر دو، اور پھر جو میرے چھوٹے بھائی جو وہ ناپنے گندم ناپنے والا وہ جو ہے نا کٹورا یا جو بھی کہہ لیں، وہ ایسا ہی کیا گیا، اور جب وہ قافلے والے جانے لگے تو کہا کہ ایت حلعیر انکم لسارقون، اے قافلے والوں تم نے ہمارا جو ہے نا کچھ چرا لیا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم نے کیا چرایا ہے بتاؤ تو صحیح، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا وہ جو گندم سونے کا وہ گندم ناپنے والا وہ ہے نا اپریٹس، وہ تم لوگوں نے چرا لیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہم چوری کرنے والے نہیں ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اچھا فرض کر لو اگر تم میں سے کوئی چور ہوگا تو اس کی سزا کیا ہے؟ تو بھائیوں نے کہا کہ یوسف کے بھائیوں نے کہا کہ جناب، جس جوش میں آ کے کہہ دیا کہ جناب جس کی مال میں سے، جس کی گندم میں سے وہ پیالہ آپ کا نکل آئے نا سونے کا، اس کو اپنا غلام بنا لیجئے گا۔ اب انہوں نے ایسا کیوں کہا تھا؟ اس کی تفصیل یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے دین کے میں تو چور کو غلام بنا لیا جائے، یہ تھا ابراہیم علیہ۔ لیکن عزیز مصر کا جو قانون تھا مصر کا، اس کے اندر یہ قانون نہیں تھا۔ اسی چیز کو قرآن نے کیا بیان کیا کن الفاظ کے اندر کہ ما کان لیأخذ اخاہ۔ اب انہوں نے، آپ کو پتہ ہے کہ جب ان کے مال میں سے ان کے مال کی تلاشی لی تو بن یامین کے مال میں سے ظاہر ہے خود ہی رکھا تھا وہ کٹورا، نکال لیا، اور اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہتے، اور پھر ایگریمنٹ کے مطابق بن یامین کو یوسف علیہ السلام نے غلام کے طور پہ رکھ لیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس چیز پہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ کذالک کیدنا لیوسف، کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو یہ داؤ سکھایا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ نعوذ باللہ نبی جو ہیں داؤ لگاتے ہیں، نبی نے وہ اسٹریٹجی اختیار کی جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات بتائی کہ آپ اس طرح کریں، اور اس کے آگے مقاصد تھے جو آگے آپ جانتے ہیں۔ لیکن اس چیز پہ اللہ تعالیٰ کا اگلا کمنٹ کیا ہے؟ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، اس کے لیے جو عزیز مصر کا اپنا قانون تھا، دین الملک کو جس کو کہا گیا
کہ دین ملک جو ماں کا نلیا خزا ہو وہ اپنے بھائی کو غلام کے طور پہ نہیں رکھ سکتے تھے۔ اب یہاں دیکھیے دین کس کو کہا گیا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کوئی وہ نماز پڑھ رہے تھے، روزہ رکھ رہے تھے، زکوٰۃ دے رہے تھے، جہاد کر رہے تھے، تسبیح پڑھ رہے تھے، ذکر کر رہے تھے؟ نہیں، رولز اینڈ ریگولیشن، یا ایک مقصد تھا اکنامکس کا کہ آپ کا کوئی مال چرا کے لے گیا ہے، دوسرا مسئلہ انتظامیہ تھا کہ آپ کا ایک انتظام چل رہا ہے، اس انتظام کے خلاف کسی نے وائلیشن کی ہے۔ تو یہ جو رولز اینڈ ریگولیشن تھے عزیز مصر کے، انہیں یہاں دین الملک کہا گیا۔ تو یہاں دین کا مطلب ایک ہی ہو گیا کہ آپ کی وہ رولز اینڈ ریگولیشن جو آپ کے ملک کے اندر چل رہے ہوتے ہیں، سسٹم آف لائف کو یہاں دین کہا گیا ہے۔ ایک تو یہاں یہ بات ہوگی کہ دین کا مطلب کیا ہے، سسٹم آف لائف۔ دوسرا آپ کو پتا ہے اس کے بارے میں اگر آپ دیکھیں نا تو آپ کو پتا ہے کہ اب موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف مبعوث ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ فرعون وغیرہ اور اس کی پارٹی کے پاس، تو انہیں کہو کہ انا رسول ربک، تمہارے رب کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، تو ایمان لاؤ، بنی اسرائیل کو جو ہے وہ آزاد کر دو۔ تو اس کے جواب میں فرعون نے کیا کہا تھا؟ فرعون نے کہا تھا وقال فرعون نے کہا ذرونی اقتل موسیٰ، کہ مجھے چھوڑو کہ موسیٰ کو قتل کر دوں، وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، اور وہ اپنے رب کو پکارتا رہے۔ آگے لفظ سنیے، موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل، فرعون وہاں یہ نہیں کہ کوئی جماعت کرواتا تھا، تراویح پڑھاتا تھا یا کوئی زکوٰۃ کا سسٹم، نہیں، فرعون کا اپنا ایک پورا نظام تھا۔ اس کے بارے میں فرعون نے کیا کہا تھا؟ انی اخاف ان یبدل دینکم، کہ میں انی اخاف، مجھے یہ خوف ہے، ان یبدل دینکم، کہ تمہارا جو سسٹم آف لائف، جو کہ تمہارا نظام چل رہا ہے، ان یبدل دینکم، موسیٰ علیہ السلام اس نظام کو تبدیل کر دیں گے۔ تو یہاں جو سسٹم آف لائف فرعون کا چل رہا تھا، اس کو فرعون نے یہاں دین الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کہ اے لوگو، موسیٰ جو کہتا ہے کہ یہ میری بات مانو، تو کیا ایسا نہیں ہے؟ الیس لی ملک مصر، کیا مصر کا یہ ملک کیا میرا نہیں ہے؟ اس کا حاکم میں نہیں ہوں؟ تو یہ کیسے دعویٰ کرنے والا آ گیا کہ چھوڑ دو سب کچھ؟ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، اور جتنی یہ نہریں ہیں یہ میرے تحت، یعنی ان جتنے بھی یہ ریسورسز ہیں، تجری من تحتی، یہ میرے تحت ہیں، میرے ماتحت ہیں۔ تو یہاں بھی اپنے نظام کو، اپنے سسٹم آف لائف کو فرعون نے یہاں دین سے تعبیر کیا۔ یہی بات یہاں بھی ہے جو یہاں قرآن کا ہے نا کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور ان سے اس وقت تک قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ خاتمہ ہو جائے، ختمہ نہ ہو جائے، اور جب تک دین سارے نہ ہو جائے۔ تو یہاں بھی مراد یہ ہے کہ اس وقت تک جہاد ہے جب تک نمبر 1 تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، جو سسٹم آف لائف ہے، وہ سارے کا سارا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سسٹم کے تحت، جس طرح قرآن میں نے اور بھی کہا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المجرمون، کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا اور دین حق کو بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ دوسرے تمام سسٹم آف لائف جو ہیں ان کے اوپر ڈومینیٹ نہ کر جائے۔ تو یاد رکھیے گا، ہمارے دین کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھ لیں، لیکن باہر جو ہے آپ بینکوں کے اندر ایک سود نظام چل رہا ہو، بس سڑکوں کے اوپر ایک طاغوتی نظام چل رہا ہو،
آپ کی جتنی اکنامکس ہیں، سسٹم انکلوڈنگ یور کنٹریز. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دین یا آپ کے اسلام کا جو مقصد ہے اصل میں وہ پورا نہیں ہوا. یہ میں نے وضاحت کر دی کہ دین کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے جو چند عبادات ہیں یا چند معاملات ہیں، بلکہ پورا نظام جس کے اندر آپ کا اکنامک سسٹم، سوشل سسٹم، جسٹس سسٹم، آپ کی جتنے کے سارے آپ کی عبادات ہیں، آپ کے معاملات ہیں، آپ کے عقائد ہیں، یہ سارے کے سارے مل کے ان کو دین یا سسٹم آف لائف کہا جاتا ہے. تو حکم یہی دیا گیا ہے کہ اس وقت تک جہاد کریں جب تک فتنہ ختم ہو جائے، کنسپائریسیز، مسلمانوں دین کے حق میں رکاوٹیں، دین کو دبانا، جب تک یہ ختم نہ ہو جائے، اور تمام سسٹم آف لائف جب تک جو ہے وہ اللہ کے لیے نہ ہو جائے. اب ایک بات اور بھی اس کے بارے میں سن لیجیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، سے یہ پوچھا گیا، اچھا اس کا مطلب یہ بھی ہو گیا کہ جو بھی جہاد ہے اللہ تعالیٰ کے راستے، اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر جو جہاد ہے، وہ اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ یہ چیز سامنے آئی کہ جہاد کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو دین غالب ہو جائے. اگر جہاد کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک بندہ جو ہے، نیچی حدیث موجود ہے، ایک بندہ جو ہے وہ اس لیے جہاد کرتا ہے تاکہ اسے بہادر کہا جائے، اور ایک بندہ جو قومی حمیت کے مثال کے طور پہ لڑتا ہے، ایک بندہ دکھاوے کے لیے لڑتا ہے کہ اسے بہادر کہا جائے. تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر ہے جہاد؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، کہ صرف اس بندے کا جہاد اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد ہے جو اس لیے جہاد کرتا ہے لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، تاکہ اللہ تعالیٰ کا جو کلمہ ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام سب سے اوپر ہو جائے. صرف وہ جہاد ہے، باقی جہاد نہیں ہے، یاد رکھیے گا. اور یہ بھی کہا گیا، رسول نے فرمایا کہ امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، کہ مجھے حکم ہے کہ میں اس وقت تک لوگوں سے جہاد کروں جب تک وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں. جب انہوں نے یہ اموال کو مجھ سے محفوظ کر لیا، مگر یہ ہے کہ ان کے باطنی اعمال جو ہیں اس کا حساب اللہ تعالیٰ کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دین آپ کا اس کے بعد لوگوں کے جو باطنی معاملات ہیں وہ اللہ تعالیٰ، یعنی آپ کا نظام چل رہا ہے تو آپ کسی کے گھروں میں گھس کے آپ قرید نہیں لگائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہ کوئی بندہ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے. لوگوں کے ظاہری معاملات، رولز، ریگولیشن، عبادات، عقائد، معاملات یہ ٹھیک چل رہے ہیں تو لوگوں کی جو ذاتیات ہے وہ اس کے اندر آپ نہیں پڑیں گے کہ لوگوں کی آپ ٹو لگانا شروع کر دیں. آپ سی سی ٹی وی کیمرہ لگا لیں کہ کوئی بندہ جو ہے وہ گھر کے اندر نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا، یا اس طرح کی چیزیں. تو آگے فرمایا فَإِنِ انتہوا، اگر دیکھیں اگر فتنہ رک جائے، نظام سارا اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے، اس کا مطلب ہے کہ جو مشرکین ہیں انہوں نے جو ہے وہ یا تو اسلام قبول کر لیا، یا یہ ہے کہ اسلام جب غالب آیا کہ وہ ٹیکس یا جزیہ دینے لگے مسلمانوں کو. تو فَإِنِ انتہوا، اگر وہ رک جائیں، یعنی اگر وہ ان کو ڈومینیٹ کر لیا جائے، غالب کر لیا جائے، فلا عدوانہ، تو اس کے بعد فلا عدوانہ، تو زیادتی نہیں ہے، الا علی الظالمین، مگر وہ لوگ جو کہ ظالم ہے. یعنی اگر یہ سارا سب کچھ ہو جائے، فتنہ دب جائے، سسٹم آف لائف اللہ تعالیٰ کا ہو جائے، اس کے بعد کسی کے اوپر زیادتی نہیں کرتی، مگر سوائے ان لوگوں کے جو ظلم کرتے ہوں، جو شرک کرتے ہوں، ایگریشن کرتے ہوں، کنسپائریسیز کرتے ہوں، خود لڑائی سٹارٹ کرنے والے ہوں، خود بڑی بڑی سازشیں کرتے ہوں، پھر ان کے ساتھ جو ہے آپ جو ہے وہ لڑائی کر سکتے ہیں، ان کے خلاف آپ سختی کر سکتے ہیں. باقی عام لوگوں کے لیے پھر سختی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عمل کی توفیق دے. 2 منٹ ہے، کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. فیس بک کے اوپر ہمارا لائیو آپ کو بتاؤں چل رہا ہوتا ہے،
لیکن زوم کے اوپر ہمارے پاس 2 منٹس ہیں. تیمور بھائی کوئی سوال؟ چلیں جناب، تھینک یو ویری مچ جناب. کسی بھائی کا کوئی اس کے بارے میں کوئی کنفیوژن ہو تو، کیونکہ بعض دفعہ کنفیوژنز ہوتی ہیں جو ہمارے ڈفرینٹ سیٹس آپ چل رہے ہیں اس کے بارے میں، کسی بھائی کو کوئی کنفیوژن ہو تو آپ اس کے بارے میں مجھے علیحدہ بھی واٹس ایپ کے اندر یا فیس بک کے اندر آپ میسج کر سکتے ہیں. آپ مجھے اپنا جو ہے وہ کویشچن ریکارڈ کر کے بھیج سکتے ہیں یا آپ اس کو لکھ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہم نے پڑھا اور سنا ہے اس کو یاد رکھنے، سمجھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اس کو ہمارے لیے دنیا کے اندر ہدایت کا اور آخرت کے اندر نجات کا ذریعہ بنے. اللہم صلی علی محمد و علی